کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرسکون مگر دلچسپ شہر سے، جہاں جانوروں کی ایک نئی دنیا آباد ہے، جہاں گلہری سرلی اور اس کی بہترین دوست اینڈی اپنے دوستوں کے ساتھ نٹ شاپ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کی زندگی مزے میں گزر رہی ہے، کسی کو خوراک کی کمی نہیں، نہ شکار کا ڈر ہے، وہ خوشی سے کھاتے، ہنستے، کھیلتے اور جشن مناتے ہیں۔ لیکن اینڈی کو کچھ کھٹک رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ فطرت سے دور ہو کر یہ آرام دہ زندگی ان سب کو بیکار اور سست بنا رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب واپس پارک میں رہیں، درختوں پر چڑھیں، محنت کریں اور فطری زندگی گزاریں۔ مگر سرلی کو یہ خیال بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے جب سب کچھ یہاں ہے تو ہم محنت کیوں کریں؟ یہ دونوں کردار فطرت اور آرام دہ انتہائیں دکھاتے ہیں، ایک فطرت پر یقین رکھتی ہے تو دوسرا سہولت پر۔ ایک دن جب سب جانور اپنے پسندیدہ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک حادثہ ہو جاتا ہے۔ نٹ شاپ کے نیچے گیس پائپ لائن پھٹ جاتی ہے اور پوری دکان دھماکے سے تباہ ہو جاتی ہے۔ سب جانور بال بال بچتے ہیں، مگر ان کے خواب، آرام اور خوراک سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے۔ اب وہ سب بے گھر، بھوکے اور پریشان ہیں۔ اینڈی کہتی ہے میں نے کہا تھا قدرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ سرلی کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے، مگر اب وقت گزر چکا ہے۔ وہ سب مجبور ہو کر شہر کے بڑے پارک کی طرف نکل پڑتے ہیں، جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ جب وہ پارک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اب بھی خوبصورت اور سرسبز ہے، درختوں میں جان ہے، وہ سب وہاں دوبارہ گھر بنا سکتے ہیں۔ مگر ایک اور خطرہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ شہر کا لالچی میئر مولڈن چاہتا ہے کہ وہ پارک کو ختم کر کے وہاں ایک تفریحی پارک لبرٹی لینڈ بنائے۔ اس کے لیے وہ اپنی بیٹی اور خطرناک کنسٹرکشن ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے لوگوں سے پیسہ کمانا، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ درخت، جانور یا فطرت کا کیا ہوگا۔ جب سرلی، اینڈی اور باقی جانور یہ منصوبہ سنتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پارک کو بچائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک جنگل نہیں، ان کا گھر ہے، ان کی زندگی ہے۔ اب سرلی ایک نئی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ وہ خود غرضی چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارک کو بچانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں اینڈی، جو کہ ہوشیار اور نڈر مادہ گلہری ہے، بڈی سرلی کا وفادار دوست ہے جو کم بولتا ہے مگر دل کا سچا ہے، پریشیس ایک بڑی مزاحیہ پیاری بلڈوگ کتیا جو انسانوں کے گھر سے بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، میول اندھا مگر مددگار چھچھوندر، جمی اور جونی دو شوخ چوہے جو اکثر مزاحیہ حالات پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ میئر کو روکنا ہوگا۔ وہ کنسٹرکشن سائٹ میں چھپکے سے گھس کر مشینیں خراب کرتے ہیں، مزدوروں کو ڈراتے ہیں اور پارک کے علاقے میں افراتفری مچا دیتے ہیں تاکہ تعمیر کا کام رک جائے۔ ایک دن جب سرلی اور بڈی اپنی اگلی کارروائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ایک خطرناک مگر دلچسپ گروپ سے ہوتی ہے، جن کی قیادت فرینکی نامی ایک غسیلی مگر دلچسپ سفید چوہا کرتا ہے، جو دراصل ایک چھوٹا مگر خطرناک چینی چوہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو دی ماسٹر آف کامبیٹ کہتا ہے۔ اس کے چھوٹے ہونے کے باوجود اس کی پھرتی، مارشل آرٹس کی مہارت اور انا بہت بڑی ہوتی ہے۔ ابتدا میں دونوں گروپوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ فرینکی سمجھتا ہے کہ سرلی کی ٹیم ان کے علاقے میں گھس آئی ہے، لیکن جلد ہی وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا دشمن ایک ہی ہے، میئر مولڈن۔ وہ طے کرتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہو جائیں تو پارک کو بچا سکتے ہیں۔ آخرکار وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ میئر کو جب پتہ چلتا ہے کہ جانور ان کے منصوبے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ حکم دیتا ہے کہ انہیں ختم کر دو۔ اب جانوروں کے پاس مشینیں، جال، گیس بم اور شکاری بلائے جاتے ہیں۔ سرلی اب ایک مکمل لیڈر بن چکا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں یہ لڑائی ہوشیاری سے لڑنی ہے۔ وہ سب کو ٹیموں میں تقسیم کرتا ہے، کچھ مشینیں خراب کرتے ہیں، کچھ مزدوروں کو بھگاتے ہیں اور کچھ لاؤڈ سپیکر لگا کر شور مچاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ پارک میں خطرہ ہے۔ ایک منظر میں جب بلڈوزر پارک کے درختوں کو گرانے لگتے ہیں تو سارے جانور مل کر ایک زبردست مزاحمتی جنگ لڑتے ہیں۔ پرندے آسمان سے پتھر گراتے ہیں، گلہریاں وائر کاٹتی ہیں اور بڈی بمبوں کے تار الٹ دیتا ہے۔ پریشیس کتیا اپنے بھاری وزن سے مزدوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی دوران میئر کی بیٹی جو پہلے اپنے باپ کی طرف تھی، آہستہ آہستہ محسوس کرتی ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جانور کتنی محبت سے اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ آخرکار ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔
میئر بلڈوزر کے ساتھ خود پارک میں آتا ہے۔ اس کے حکم پر مشینیں درخت گرانا شروع کر دیتی ہیں، مگر جانوروں نے پہلے سے جال بچھا رکھے ہیں۔ بلڈوزر گڑھوں میں گرتے ہیں، مشینوں کی وائرنگ شارٹ ہو جاتی ہے اور میئر کا پورا منصوبہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، ایک بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ سرلی اپنی جان خطرے میں ڈال کر گیس پائپ کو بند کر دیتا ہے تاکہ دھماکہ نہ ہو۔ سب جانور حیران رہ جاتے ہیں کہ وہی سرلی جو کبھی خود غرض تھا آج سب کے لیے قربانی دیتا ہے۔ آخر میں پولیس آ جاتی ہے، میئر مولڈن کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بدلے اس کی بیٹی اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ پارک کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب جانور دوبارہ پارک میں رہنے لگتے ہیں، وہ اپنا گھر دوبارہ بناتے ہیں، نئے درخت لگاتے ہیں اور خوشی سے اپنی فطری زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اینڈی کہتی ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے کہ آسان زندگی سب کچھ نہیں، اصل خوشی جدوجہد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونے میں ہے۔ سرلی مسکرا کر کہتا ہے، ہاں اب میں سمجھ گیا ہوں، ہم پاگل ضرور ہیں مگر ہم نیچر کے لیے پاگل ہیں۔ سب ہنستے ہیں اور کہانی کا خوشگوار اختتام ہوتا ہے۔ کہانی کا بنیادی پیغام بہت خوبصورت ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے۔ آسان راستہ ہمیشہ بہترین نہیں ہوتا۔